نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي من شجرة واحدة. وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، حفاظ کرام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور محترم قاری غلام فاروق سلطانی صاحب کی اس کاوش کو، اس خدمت کو، اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک اس گلشن کو ہمیشہ سلامت رکھے. رات کی گھڑیاں بیت چکی ہیں لیکن آپ کی محبتیں، آپ کا شوق اور آپ کی چاہتیں قابل دید بھی ہیں اور قابل سعید بھی ہیں. اللہ پاک ان سعادتوں میں اور اضافہ فرمائے. محترم کاشف نواز صاحب بڑے اچھے انداز میں آپ کی سماعتوں کو فیضیاب کر رہے تھے، تو میں بھی کچھ دیر کے لیے آپ کے سماع خراشی کے لیے حاضر ہوا. دعا کیجئے اللہ پاک میری نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیونکہ مہینہ رجب کا ہے، آپ تمامی احباب اس پنڈال میں آئے ہیں تو آپ دروازے سے ہو کے آئے. ایسے ہی ہے نا، آپ دروازے سے ہو کے آئے ہیں. ذکر نبی سننے کے لیے دروازے سے ہو کے آئے ہیں. آج ہم بھی ذکر نبی کرنے کے لیے دروازے کا استعمال نہ کر رہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ترتیب کچھ ایسے بنی ہوئی ہے کہ پہلے علی کا ذکر آتا ہے پھر نبی کا ذکر آتا ہے. ایک مہینہ ہے، نسبتیں دو ہیں. اسی مہینے کو نسبت نبوت بھی ہے، نسبت ولایت بھی ہے. اسی مہینے کا تعلق میلاد کے ساتھ بھی ہے اور معراج کے ساتھ بھی ہے، آنے کے ساتھ بھی ہے، جانے کے ساتھ بھی ہے. اس مہینے میں آنے والے کو علی کہتے ہیں، عرش پہ جانے والے کو نبی کہا جاتا ہے. آج آنے کا ذکر بھی ہوگا اور آج جانے کا ذکر بھی ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کمال دیکھیے اور اتفاق دیکھیے. آنے والا کعبے میں آ رہا ہے، آنے والا کعبے میں آ رہا ہے اور جانے والا کعبے سے جا رہا ہے. کعبے میں آنے والے کو مرتضیٰ کہتے ہیں اور کعبے سے جانے والے کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. آنے والا کون ہے؟
جانے والا کون ہے؟ آنے والا بھی سردار ہے، جانے والا بھی سردار ہے، آنے والا ولیوں کا سردار ہے، جانے والا نبیوں کا سردار ہے۔ ولیوں کے سردار کو ذات علی کہتے ہیں اور نبیوں کے سردار کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اچھا، آنے والا کہاں آیا، جانے والا کہاں گیا؟ جانے والا بھی قرب میں جا رہا، آنے والا بھی قرب میں آ رہا ہے۔ آنے والا کس کے قرب میں آیا اور جانے والا کس کے قرب میں جا رہا ہے؟ جو قرب محمد میں آ رہا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو قرب خدا میں جا رہا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ یہ قربتوں کا مہینہ ہے، یہ قربت کا مہینہ ہے۔ آنے والا کون ہے، جانے والا کون ہے؟ آنے والا بھی بغیر دروازے کی آیا اور جانے والا بھی بغیر دروازے کے جا رہا ہے۔ جو عرش پر بغیر دروازے کے جائے اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو کعبے میں بغیر دروازے کی آئے اسے ذات مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم یوں ذکر کریں، مصطفیٰ مصطفیٰ بھی کریں گے اور مرتضیٰ مرتضیٰ بھی کریں گے۔ آپ نے سننے والا بننا ہے۔ میں نے قرآن کھول لیا ہے، اور قرآن سے قربتوں کا سفر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں، یہ سورہ مائدہ ہے، ایسی سورت جو اللہ نے لنگر کے نام پہ بنائی، ایسی سورت جو رب کائنات نے لنگر کے نام پہ بنائی، اس میں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تم سب کا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا ولی اللہ کا رسول بھی ہے، والذین آمنوا، اور تمہارے ولی ایمان والے بھی ہیں۔ کون ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ آیت میں نے پڑھ لی ہے، اب اس کی شان نزول کی طرف آتے ہیں۔ امام بغوی نے معالم التنزیل میں لکھا، امام طبری نے تفسیر طبری میں لکھا ہے، صاحب کنز العمال کے صاحب کنز الایمان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر کرنے والے سید نعیم الدین مراد آبادی نے اسی کے تحت لکھا ہے۔ آیت کب اتری؟ مدینہ کی دھرتی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں، امامت کے مصلی پہ ہے، نماز ہو رہی ہے۔ اچانک کیا ہوا، نماز کے اندر دوران نماز ایک فقیر آ جاتا ہے، اور فقیر نے آ کے آواز لگائی کہ مجھے کچھ خیرات چاہیے، مجھے کچھ چاہیے۔ اب ایک بار کہا، کسی نے کچھ نہ دیا، دوسری بار کہا کچھ نہ ملا، تیسری بار کہا کچھ نہ ملا، جب 3 بار فقیر نے آواز لگا دی کچھ نہ ملا، چوتھی بار کہنے لگا کہ آج میں محمد کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں۔ جب اتنا کہا، انہی صفوں میں ایک ذات موجود ہے جس ذات کو ذات علی کہتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا، ادھر پوری نماز جماعت کھڑی ہے اور پوری نماز رکوع میں چلی گئی۔ جب اس سوالی نے کہا آج میں در محمد سے خالی جا رہا ہوں، تو پھر کیا ہوا، ایک نمازی ایسا بھی تھا جس نمازی کو علی کہتے ہیں، حالت رکوع میں علی نے انگوٹھی پھینکی زمین پہ، سوالی اٹھاتا ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب فقیر چلا جاتا ہے، جبرائیل آ جاتا ہے قرآن لے کے، اور قرآن لے کے کیسے آیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ آقا اللہ نے قرآن اتارا ہے اور اللہ نے پیغام دیا ہے، ادھر آپ نماز پڑھ رہے تھے، علی خیرات کر رہا ہے۔ نماز کس کی ہے؟ نبی کی۔ خیرات کون کر رہا ہے؟ اچھا، ایک ہستی عبادت کر رہی ہے، ایک سخاوت کر رہی ہے، ایک عبادت کر رہی ہے، ایک سخاوت کر رہی ہے۔ عبادت کرنے والی ذات کو ذات محمد کہتے ہیں، اور سخاوت کرنے والی ذات کو ذات علی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ
کہ نماز کے اندر انگوٹھی پھینکی. سوال بنتا ہے کیا مولا کائنات کی نماز معاذ اللہ اتنی کمزور تھی کہ وہ مولا علی جو کبھی یہ فرماتے ہیں کہ میرا تیر نکال لینا، جو پاؤں پہ تیر لگا ہے وہ نکال لینا، مجھے نماز پڑھ لینے دو. جب انہماک ہوگا، استغراق ہوگا، کیفیت کمال ہوگی، تب تیر نکال لینا. علی کو خبر نہ ہوگی تیر کی. تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جس علی کو تیر کی خبر نہیں ہوتی تھی اس سے فقیر کی خبر کیسے ہو جاتی ہے؟ سوال بنتا ہے. ایک طرف تیر کی پرواہ نہیں ہے اور دوسری طرف فقیر کی پرواہ کیسے ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ سوالی مانگتا رہا کچھ نہ ملا، ایک بار مانگا کچھ نہ ملا، دوسری بار مانگا کچھ نہ ملا، تیسری بار مانگا کچھ نہ ملا، چوتھی بار اس نے کیا کہا؟ میں محمد کے در سے خالی جا رہا ہوں، میں محمد کے در سے خالی جا رہا ہوں. اس نے ناموس محمد پہ بات کی، سخاوت محمد پہ بات کی. اب علی نے کہا علی اصول بعد میں ہے، رسول پہلے ہے. اصول بعد میں ہے، رسول پہلے ہے. آپ نے کیا کیا حالت نماز کے اندر؟ اور یہ ایک بات سنیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو حقوق جو کمال کے ہیں، ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور ایک کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. ایک وقت میں بندہ ایک حق ادا کر سکتا ہے، یا حق خدا یا حق بندگان خدا. آپ نماز پڑھیں، کوئی آپ سے کہہ دے مجھے پانی پلا دو، نماز مکمل کریں گے پھر پانی پیا جائے گا. حق خدا پہلے، حق بندہ خدا بعد میں. اگر آپ حق بندہ خدا ادا کر رہے ہیں اس وقت تک کہ خدا نہیں ہوگا. ایک وقت میں دو حق ادا کرنا، حق خدا کا بھی ہو، حق بندوں کا بھی ہو، حقوق اللہ بھی ہو، حقوق العباد بھی ہو، عبادت خدا بھی ہو رہی ہے اور بندوں کو دیا بھی جا رہا ہے. ایک وقت میں دو کام کرنا. کوئی پوچھے ایک وقت کے اندر اللہ کا حق ادا کرنا اور بندوں کا حق ادا کرنا اللہ نے یہ کمال کس کو دیا ہے؟ تو جواب ملا اسے علی کہا جاتا ہے. ایک وقت میں دو کام ہو رہے ہیں. انما ولیکم اللہ، تین ولایتوں کا ذکر. اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جنہوں نے حالت نماز میں زکوٰۃ ادا کی. تین ولایتوں کا ذکر ہے، تین ذکر ہو رہے ہیں. ایک آیت ذکر کتنے؟ تین. انما ولیکم اللہ میں حمد ہے، ورسولہ میں نعت ہے، والذین آمنوا میں منقبت ہے. حمد کس کی، نعت کس کی اور منقبت کس کی؟ ایک آیت زاویہ تین، ایک آیت ذکر تین. آیت ایک ہے ذکر خدا بھی اسی میں ہے، آیت ایک ہے ذکر محمد مصطفیٰ بھی اسی میں ہے، آیت ایک ہے ذکر مرتضیٰ بھی اسی میں ہے. سنو، اگر ذکر تین اذکار کے بغیر قرآن کی آیت مکمل نہیں ہوتی تو سنیوں کی محفل مکمل کیسے ہو جاتی ہے؟ آیت ایک ہے، ذکر کتنے ہیں؟ تین. اچھا پھر دیکھیے، میں تھوڑی سی باتیں آگے لے کے جا رہا ہوں. تین ولایتیں، ایک ولایت اللہ کی، ایک ولایت نبی کی، ایک ولایت علی کی. یہ ترتیب کیسے بنے؟ یہ مدارج ہیں. اوپر ولایت، نیچے دوسری ولایت اور سب سے نیچے تیسری ولایت. جو پہلا درجہ ہے ولایت کا اس کو کہتے ہیں عطا کرنے والا. جو دوسرا ہے اسے کہتے ہیں تقسیم کرنے والا. جو تیسرا ہے اسے کہتے ہیں مہر لگانے والا. قرآن زاویہ دے رہا ہے. ولایت عطا کرنے والی ذات کو ذات خدا کہتے ہیں، تقسیم کرنے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور مہر لگانے والے کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں. ایک آیت میں زاویہ. پھر دیکھیے آیت ایک ترتیب اوپر سے شروع ہوتی ہے، ایک ترتیب نیچے سے. غور سے سننا، اوپر سے اور نیچے سے. اوپر ولایت کس کی؟ اللہ کی. پھر کس کی؟ رسول کی. پھر کس کی؟ علی کی. اور نیچے سے کیسے؟ علی
پھر کس کی؟ رسول کی. پھر کس کی؟ اللہ کی. اوپر والی ترتیب کو ترتیب عطا کہا جاتا ہے اور نچلی ترتیب کو ترتیب طلب کہا جاتا ہے. عطا کیسے ہوتی ہے؟ اوپر والی ترتیب ہے. اور طلب کیسے ہوتی ہے؟ اگر بہو سلطان آئے تو کس کے دروازے پر آئے گا؟ اگر غوث اعظم جائے تو کس کے دروازے پر جائیں گے؟ ان کے لیے ترتیب کیا ہوگی؟ فرمایا میرے باہو آجا علی کے دروازے پر. علی تمہیں نبی تک پہنچائے گا اور نبی تم خدا تک پہنچا دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ قربت کے زاویے ہے. جو قرب علی میں آ گیا وہ قرب محمد میں آ جاتا ہے اور جو قرب محمد میں آ گیا وہ قرب خدا میں آ جاتا ہے. تو یہ ترتیب کیا بنی؟ اب مجھے بتائیے جو ولیوں کو ماننے والے جو ولیوں کو ماننے والے ہیں اگر کسی ولی نے ولایت لینی ہو تو پہلے کس کے دروازے پر آئے؟ ہم بھی دروازے سے ہو کر جا رہے ہیں نا. اگر ولی نے پہلے کسی ایک ولی نے ولایت لینی ہے تو کس کے دروازے پر جائے گا؟ معلوم یہ ہوا اگر کوئی ولی ہے غوث اعظم ہو، دادا حجویری ہو، خواجہ اجمیری ہو، ان کے لیے اصول ہے سب سے پہلے دروازے علی پہ آئیں گے. آنا ان کا کام ہے، علی نبی تک پہنچا دے. تو کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں دروازہ اور در. دروازہ اور شہر کتنا قریب ہے. کوئی مجھ سے پوچھے نا علی اور نبی کتنے قریب ہیں. رجب میں علی کا ذکر بھی ہے، رجب میں نبی کا ذکر بھی ہے. کوئی پوچھے کتنے قریب ہیں. جملہ سنیے گا جن کی اصل بھی ایک ہو اور جن کی نسل بھی ایک ہو. یاد رکھیے گا اوپر سے بھی ایک حدیث بات جس کو امام طبرانی نے اپنے موجم میں لکھا، امام حسمی نے مجموع الزوائد میں نقل کیا. اتھینٹک محدثین وہ لکھتے ہیں آقا فرماتے انا و علی جم من شجرت واحدہ، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہی ہے. یہ نور اکٹھا چلتا رہا ابراہیم سے اکٹھا، عدنان میں اکٹھا، ماد میں اکٹھا، نصار میں اکٹھا، مدرکہ میں، خجامہ میں، کنانہ میں، الیاس میں، نظر میں، فہر میں، مالک میں، غالب میں، مرزا میں، ربی میں، کعب میں، کلاب میں، قصی میں، عبد المناف میں، عبد الحاشم میں، عبد المطلب میں. عبد المطلب تک جو دادا نبی کا وہی دادا. نعرہ تکبیر دونوں آپ کھڑے کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زور سے نعرہ حیدری. جو دادا نبی کا وہی دادا علی کا ایک ہی دادا ہے جس کے ایک پوتے کو نبیوں کا سردار کہتے ہیں اور دوسرے پوتے کو ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے. اچھا یہاں سے اختلاف ہو، تھوڑی سی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے. پیچھے سے کٹھا، یہ میرا زاویہ دیکھیے گا، اکٹھے نور، ایک نور ادھر چلا گیا، ایک نور ادھر چلا گیا. ادھر نور نبوت، ادھر نور ولایت. نور نبوت کہاں سے کس کے ذریعے سے؟ جناب عبداللہ کی ذریعے سے. اور نور ولایت جناب ابو طالب کے ذریعے. پیچھے کٹھا ایسے ہوئے پھر یوں ہو جاتے، آگے جا کے پھر دونوں اجتماع، یہاں افتراق پھر اجتماع. افتراق کہاں سے ہوا؟ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب سے. اور اجتماع کہاں پہ ہوا؟ حسن و حسین میں. معلوم یہ ہوا جن کی اصل بھی ایک ہو اور جن کی نسل بھی ایک ہو انہیں محمد علی کہا جاتا ہے. یہ قربت ہے، یہ قربت ہے. یہ دو مسافروں کا مہینہ. ایک وہ مسافر ہے جو قرب مصطفیٰ میں آ رہا ہے، ایک وہ مسافر ہے جو قرب خدا میں جا رہا ہے. علی کا ذکر سن لیا، کچھ باتیں نبی کا ذکر کی ہو جائیں. اللہ نے جب نبی کا ذکر کیا نا اس سفر کا، فرمایا سبحان اللہ. کیسے کہا جی؟ سفر کس کا ہے؟ نبی پاک کا. روداد حضور کی، شان کس کی، اور آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اچھا آپ بھی کہتے سبحان اللہ، کتنا مزہ ہے سبحان اللہ کہنے میں. لیکن یاد رکھیے ہم کہتے سبحان اللہ، اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا.
ہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کیوں کہا تھا؟ ہمارے سامنے اچھا ذکر ہو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اچھا نظارہ ہو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں اللہ نے سبحان اللہ کیوں کہا تھا؟ ہم مصطفیٰ کا ذکر سنے سبحان اللہ کہتے ہیں، رب نے دیکھ کے سبحان اللہ کہا تھا۔ سبحان اللہ، مصور نبی انتہا کر سے دیتی بڑی ریچ دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اچھا سبحان اللہ کیوں کہا؟ دوسری وجہ کیا؟ دیکھیے کسی کا بچہ کمال پہ چلا جائے، عروج، اور اس کو بام حاصل ہو جائے، جب کمال مل جائے نا تو ماں باپ اپنے بچے کی عروج کو دیکھ کے، ترقی کو دیکھ کے، اس کی ارتقاء کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارا بچہ عروج پہ جا رہا ہے۔ جس طرح قاری صاحب ابھی بچوں کو دکھا رہے تھے تو والدین کتنے خوش ہوں گے، ہمارا بچہ مقام عروج پہ ہے۔ بچے کو عروج پہ دیکھ کے ماں کہتی ہے ماشاءاللہ میرے پتر کو عروج ملا ہے، باپ کہتا ہے ماشاءاللہ میرے لال کو عروج ملا ہے۔ جس رات میرے حضور معراج پہ جانے لگے نا، حضور نے بھی سوچا ہوگا کاش آج اماں آمنہ ہوتی، کاش آج بابا عبداللہ ہوتا، میرے کمال کو دیکھ کے، میرے عروج کو دیکھ کے، میری رفتوں کو دیکھ کے، میری ارتقاء کو دیکھ کے میری ماں سبحان اللہ کہتی، میرا بابا عبداللہ ماشاءاللہ کہتا۔ ادھر سے آواز آئی سونیا پریشان نہیں ہونا، معراج پہ رہنا تیرا کام ہے، سبحان اللہ کہنا میرا کام۔ اسرا بعبدی، اچھا اسرا کہا ہے، اسفرا نہیں کہا بھائی، کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ پاک وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سفر کروایا۔ سفر کی بات سیر کی بات، سفر اور سیر میں فرق کیا ہے؟ سنیے گا، سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں، سفر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، سیر میں پریشانیاں۔ سونیا سفر تو بڑے کار لے، طائف کی وادیوں میں تو نے سفر کیے ہیں، سونیا تو نے مکہ سے سفر بڑے بڑے کیے ہیں، آج تجھے سفر نہیں کروانا، تجھے سیر کروانا ہے۔ اور سیر کیسے کروائی؟ دیکھیے معاملات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کو بلانا ہو، دعوت پہ بلانا ہو، اس کے لیے 3 اصول ہیں۔ ایک ہے فون کر دیا، دعوت آ جائیے، اگر اور امپورٹنٹ آدمی ہو تو آپ اس کو رکا بھیج دیتے ہیں کہ آ جائیے گا، اور زیادہ اہم ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بندہ بھیجتے ہیں، جا کے لے کے آؤ۔ اور سب سے اہم ہونا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں بندہ بھی میں نے بھیج دیا ہے، سواری بھی میں نے بھیج دی ہے، بندہ بھی بھیجا ہے اور سواری بھی بھیجی ہے۔ اب سنیے سیر کس نے کی؟ میرے آقا نے کروائی، کس نے؟ اللہ نے۔ بندہ کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ سواری کس نے بھیجی؟ اللہ نے۔ معلوم کیا ہوا؟ جس کی سیر کے لیے اللہ خود سواری بھیج رہا ہے اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اچھا یہ بعبدہ بھی بات کر دیں، قرآن پاک میں بعبد کہا، حضور کو اللہ نے عبد کہا، عبد کہا۔ اور اب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں کبھی ترتیب دیکھیے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بتائیے پہلے محمد کا نام آیا یا پہلے عبد کا؟ ترتیب کیا بنتی ہے؟ پہلے محمد ہے پھر وہ عبد، یہ ترتیب بنتی ہے۔ اللہ نے حضور کو محمد پہلے بنایا، عبد بعد میں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے محمد کون ہے، عبد کون ہے؟ جو خدا کی تعریف کرے اسے عبد کہتے ہیں، اور جس کی خدا خود تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد پہلے، عبد بعد میں۔ اچھا اس کا مطلب ہے محمد کہتے ہیں جس کی اللہ تعریف کرے، اور عبد کس کے کہتے ہیں؟ جو خدا کی تعریف کرے۔ اللہ یوں بھی فرما سکتا ہے سبحان الذی اسری بمحمدہ، یہ نہیں فرمایا بعبدہ۔ کیوں فرمایا؟ لوگوں سن لو، اگر میرے نبی کی شان عبدیت کی پرواز کا یہ مقام ہے تو شان محمدیت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر عبدیت کا درجہ ایسا ہے جس کو تم ناپ ہی نہیں سکتے، ان کی شان محمدیت کا عالم کیا ہوگا؟ بعبدہ۔ اور عبد عبد برابر، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر،
ما سراپا انتظار منتظر. علامہ کہتے بندے بندے برابر، بندے بندے برابر یہ قرآن ہے، اس میں بندوں کا ذکر ہے. ایک وہ بندہ تھا جو روز طور پہ جاتا تھا، ربا سونیا پردہ تو ہٹا دے، پردہ تو ہٹا دے. ایک وہ بندہ ہے، دو بندے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو خدا کا انتظار کرتا ہے، اور ایک وہ بھی بندہ ہے جس کا خدا خود انتظار کرتا ہے. جو خدا کا انتظار کرے اسے کلیم کہتے ہیں، اور جس کا خدا خود انتظار کرے اسے حبیب کہا جاتا ہے. کسی قرآن میں ایک وہ بندہ ہے جو طور پہ جائے تو رب فرماتا ہے فخلا نعلی انک بالباد المقدس طوام. اے پیارے موسیٰ جوتے اتار دے. یہ قرآن کہتا ہے جوتے اتار دے. اور ایک وہ بھی بندہ ہے جو عرش پہ جا رہا ہے، جوڑے ساتھ ہیں. اتارنے لگے نا آواز آئی ارفع معنا لے کا یا محمد سونیا. جوڑے نہیں اتارنے، جوڑے نہیں اتارنے. معلوم کیا ہوا؟ جو نالین اتار کے طور پہ جائے اسے کلیم کہتے ہیں، اور جو نالین لے کے عرش نور پہ جائے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے. بندے بندے برابر، بندے برابر نہیں ہوتے. اس لیے کہا جب قریب عرش پہنچے شفع روز جزا، تب خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا. غیب سے آئی ندا کہ یہ ادب ہے آپ کا، تم پہ نالین آؤ. اے پیارے مصطفیٰ ہے یہ چاہت عرش کی، وہ طالب نالین ہے، چوم لینے دو اسے. نالین یہ بے چین ہے. عرض کی سرکار نے اے خالق جن و بشر کیا سبب تھا طور پر جب تو ہوا تھا جلوگر. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور کہا، مجھے کچھ اور فرمایا. غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو. تم کہاں، موسیٰ کہاں؟ وہ اور تھے، تم اور ہو. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا. بڑی ہے لیکن آخری نقطے پہ بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. لیلا، رات. یہ رات کا انتخاب کیا؟ معراج کے لیے اللہ نے دن کا انتخاب کیوں کیا؟ رات کا انتخاب کیوں کیا؟ تاکہ یہ خبر مل جائے، یہ پتہ چل جائے ابو جہل کون ہے، صدیق اکبر کون ہے. اگر دن کو معراج کرواتے تو سب دیکھ لیتے. بن دیکھے یار کو ماننا، بن دیکھی عظمت کو ماننا. کون صدیق اکبر؟ ایک بات عرض کر دوں آپ کے لیے. ایک جنگ کا موقع ہے، اور جنگ کے موقع پہ جب جنگ جیت لی گئی، حضور جنگ جیت کے باہر نکلنے لگے. بات مکمل ہے. جنگ جیتی جانے لگی، حضور باہر نکلے. ایک خاتون کھڑی ہے، تنے تنہا اس کا بیٹا، ایک بیٹا ہے، شہید ہو گیا. جب صحابہ باہر آ رہے ہیں حضور کے ساتھ تو حضور نے دیکھا کہ بی بی کھڑی ہوئی ہے. صحابہ خوشیاں کر رہے تھے کہ جنگ جیت کے آ رہے ہیں، اور بی بی کا ایک ہی بیٹا شہید ہو گیا، ایک ہی بیٹا. حضور باہر آئے، اس نے پوچھا میرا بچہ کدھر ہے، میرا لال کدھر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے علی آ رہا ہے، ان سے پوچھ لیں. غریب نواز جو تھے، میرے پیچھے علی آ رہا ہے، ان سے پوچھ لینا. حضرت علی سے پوچھا حضور میرا بیٹا، آپ نے فرمایا میرے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، ان سے پوچھا حضور میرا بیٹا، انہوں نے کہا میرے پیچھے عمر آ رہا ہے، ان سے پوچھ لینا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آخری باری کس کی آتی ہے؟ جناب ابوبکر صدیق کی. پوچھا میرا لال کدھر ہے، میرا پتر کدھر ہے؟ اب صدیق اکبر کیسے چاہتے تھے کہ مصطفیٰ تو پردے رکھے، میں پردہ فاش کر دوں. ان کی زبان سے نکلا پیچھے آ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے. ادھر زبان سے نکلا، ادھر حکم ہوا اسرائیل جلدی جا، روح لے کے واپس چلا جا، روح لے کے واپس چلا جا. وجہ یہ ہے نظام بدل سکتا ہوں، صدیق کا جھوٹا ہونا گوارا نہیں کر سکتا. اصول بدل سکتا ہوں مگر صدیق کو جھوٹا نہیں دیکھ سکتا. لیلا، رات کا تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے عرصے میں 60 ٹائم میں اتنا لمبا سفر. اس پہ ایک دو دلیلیں اور بات ختم. ایک بات دیکھیے، اگر آقا کی شان سمجھنی ہے نا
पहले नौकर की समझ। इमाम राजी फरमाते हजरत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल बता तेरी तेज रफ्तारियों का आलम क्या है। हुजूर मैं सिदरा पे बैठा हुआ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं पे फेंका। और ये देखिए ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है, फिजिक्स पढ़ने वाले मौजूद है अहबाब, इसकी यानी इसकी हकीकत क्या होती है। अब देखिए ऊपर से नीचे कौन जा रहा है, जनाबे यूसुफ। और आप बताइए वो यूसुफ जो किनान के अंदर कुआं था, भाइयों ने फेंका, हाथों से निकले, उधर जिब्राइल थे सिदरा पे। कहाँ थे? सिदरा पे। हुक्म हुआ जिब्राइल सिदरा छोड़ दे, इससे पहले मेरा यूसुफ पानी के साथ लगे अपने पर बिछा दिए, अपने पर बिछा दो, पर बिछा दो। इधर क्या हुआ, यूसुफ छूटे, जिब्राइल ने पर बिछा दिए। मालूम ये हुआ कहाँ सिदरा और कहाँ यूसुफ किनान का वो शहर, कहाँ मिस्र की धरती। एक लम्हे में जिनके नौकर की परवाज का ये मुकाम है, तो मेरे मोहम्मद की शान का आलम का हो। मेरे रसूल की शान। दूसरी मिसाल सुनिए, हदीस से पाक, और ये हदीस बुखारी की है, नमाज इस्तिस्का जो बारिश के लिए नमाज पढ़ी जाती है। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, दुरानी नमाज कभी सरकार आगे हाथ करते, मैं कमीना इशारा तो नहीं कर सकता, ना मेरी औकात है। हुजूर कभी हाथ आगे फरमाते, कभी पीछे करते, कभी हाथ आगे कभी पीछे। एक सहाबी ने बाद में पूछ लिया, सोनिया नमाज विच की कर रहे हो। अब यहाँ फिकी मसला भी सुनिए, जब बंदा नमाज में हो, कयाम में हो, नजर मुकाम सजदा पे होती है, ठीक है जी, नजर मुकाम सजदा पे होती है। अगर बंदा रुकू में हो, नजर कदमों पे होती है। अगर बंदा सजदे में हो, नजर नाक पे होती है। अगर बंदा तहियात में हो, नजर गोद में होती है। अगर बंदा सलाम फेरे, नजर कंधों पे होती है। ये किसको देख रहे थे? जो पूछ रहे आका क्या कर रहे थे, ये किसको देख रहे थे? यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी मुद्दतुल्लाह अली। आप कभी कभी इन अशार को पढ़ते भी हो, और वो अशार क्या थे? अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, अरे किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। शौक तेरा अगर न हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। इसका मतलब ये हुआ सहाबा नमाज उसकी पढ़ते थे, जलवा इनका देखते। एक वक्त में दो काम। अच्छा अब सुनिएगा, आका ने फरमाया सहाबा, बात दरअसल ये थी, जन्नत मेरे सामने। क्या है जी? जन्नत मेरे, मैंने जन्नत में हाथ डाला, अंदर अंगूर थे, अंगूर पकड़ लिए, अगर मैं तोड़ लेता कयामत तक उम्मत खाती रहती, अंगूर खत्म ना होते। सुनिए जन्नत कहाँ पे, नबी पाक कहाँ? परवाज का एक होता है कुल, एक है जुज। हम कुल तक कैसे पहुंचे? हम तो जुज की खैरात हासिल, वजूद कुल होता है, हाथ उसका जुज होता है, वजूद कुल होता है, आंख उसकी जुज होती है, वजूद कुल होता है, कान उसके जुज होते हैं। अब मुझे बताइए हुजूर का कुल कहाँ पे था? जमीन पे। जुज कहाँ पे है? जन्नत। जुज की परवाज क्या है और जन्नत कहाँ पे है? कुरान से पूछिए, सूरह नज्म, इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। कुल जमीन पे, जुज जन्नत में। और अगला सुनिए, कुल आलम बशरियत में है, जुज आलम नूर में गया। एक वक्त में दो जहान, कुल आलम बशरियत में, जुज आलम अनवार में। लोग कहते बशर थे या नूर थे, बशर थे या नूर थे। एक जुमला सुनिएगा, बशरियत का बाबा जिनका नाम चूमे, नूरियों का सरदार जिनके पैर चूमे, उन्हें ज़ाते मोहम्मद अरबी कहा जाता है। क्या बात का बाबा, क्या बात, जिनका नाम और नूरियों का सरदार जिनके पैर चूमे। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा, मोहम्मद
سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اچھا کل کہاں پہ ہے زمین پہ؟ جز جنت میں۔ اچھا جنت کہاں پہ؟ ساتوں آسمانوں سے بھی پار۔ اچھا اگلی بات بھی سنیے گا، وہ جز جو جنت میں گیا ہوا تھا، اس جز کو زمین والوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ اس جز کو زمین والوں نے بھی، جز جنت میں بھی گیا ہوا ہے، جز کو زمین والوں نے بھی دیکھا ہے۔ جن کا جز ہو کر دونوں جہانوں میں موجود ہو سکتا ہے، ان کی کل کی شان کا اگر جز دونوں جہانوں میں موجود ہو سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ ناز خان بھائی تشریف فرما ہے، زیادہ میں وقت بس باتوں کے اختتام کی طرف، تاکہ یہ ایک بات ایک جو چیز ہے ذہن میں سما جائے۔ دیکھیے آگے سنیے گا، جز اور کل کا مقام یہ ہے، ایک لمحے میں جو یوں کر دے ہاتھ جنت میں چلے جائے، معلوم یہ ہوا جن کے جز کی پرواز کا یہ مقام ہے، ان کے کل کی پرواز کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر بات کو ختم کرتے سائنٹیفک بات کر دوں، آئنسٹائن ایک تھیوری پیش کی تھی، نظریہ اضافیت جس کو کہتے ہیں، اور اسپیس اینڈ ٹائم کی۔ اس کو سمجھیے کہ یہ جو ہم بجلی یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ جو بجلی ہے اس کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر، 1,86,000 انسان کی بنائی ہوئی بجلی کی پرواز ہے۔ ایک یہ مادی دور ہے، مادی دور، مادیت سے جو بجلی ہے 1,86,000 کلومیٹر کتنے؟ 1 سیکنڈ میں۔ اور آئنسٹائن نے کیا لکھا؟ یہ سنگل سپیڈ آف لائٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرے تو اس کی شان یہ ہوگی، جس لمحے وہ سفر کا آغاز کرتا ہے اسی لمحے اسی مقام پہ وہ واپس بھی آ سکتا ہے۔ ایک سائنسدان کہتا ہے، اب مجھے بتائیے یہ جو بجلی ہے اس کو عربی میں برق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ برق ہے، سنگل سپیڈ آف لائٹ۔ اور میرے نبی نے جس سواری پر سفر کیا تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ، جہاں ساری بجلیاں جمع ہو جائیں اس کو براق کہا جاتا ہے، اسے براق کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سدرۃ المنتہا تک میرے نبی کی پرواز نہیں تھی، سواری کی پرواز تھی۔ یہ سدرہ سے آگے پرواز کا عالم کیا ہے، یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے؟ یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے۔ وہ اصول جو آئنسٹائن نے دیا، اگر کوئی بندہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرے تو جس لمحے جاتا ہے اسی لمحے آ بھی سکتا ہے۔ حضور واپس آئے، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، حضور چلے بھی گئے، واپس آ بھی گئے۔ معلوم یہ ہوا جن کا جانا بھی کمال ہے، آنا بھی کمال ہے۔ اور ایک پنجابی کا شاعر نے بات ہی مکمل کر دی، سی راز میراج محبتاں دا نہیں، یہ کسی دی سمجھ وچ آن والا، صدیہ طالب سے تے مطلوب گیا، جبرائیل سی صد لے جان والا۔ بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا سی عرش تے جان والا، ابر عقل نو ہوے کی دخل ایتھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ کی حضور عرض گزار ہوں، اللہ پاک اس پاکیزہ مہینے کے صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ محترم غلام فاروق صاحب کی اس خدمت کو، کاوش کو، ادارے کو ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے۔ علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔